ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ دنیا آپ کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ دنیا میں عزت 3 چیزوں میں ہے۔ کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ 4 مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے: نماز تہجد میں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ پڑھ کر نماز بھی خالق تیرا مقروض ہوں، میں جسم تو پڑھتا ہے، خیالوں میں قضا ہوتی ہے۔ منافق انسان کی 3 نشانیاں: جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ اخلاقی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اگر چاہتے ہو تم پر رزق کی بارش ہو، جس گھر میں پرندے، جانور اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ کمال کا شکوہ کیا آج مسجد میں، خدا نے مانگنے ہی آتے ہیں، کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نفل باندھوں گا، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا، درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ کوئی مال میں خوش ہے، کوئی صرف دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفنانے میں، بالغ لڑکی کا نکاح کروانے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر حال میں تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب ہوں میں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزوئیں بھی۔ 8 باتیں زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوش چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو۔ اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو۔ اگر صحت چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا خرچ کیا اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیری ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ خدا کا پیار وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتہ جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور جیسی ملے تو پہلے خود ان کو نیک انسان بنا دے، اور شیطان کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چوری کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ روزے نہ کمانے والے کی اللہ کی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ بیوقوف ہے جو اپنے عیبوں پر نظر نہیں دوڑاتا اور کسی کی بات نہیں مانتا، نصیحت پر عمل نہیں کرتا۔ عقل مند ہے وہ جو اچھی صحبت میں بیٹھے، بری بات سے نہ نکالے اور میانہ روی اپنائے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں۔ رزق کے لیے آدمی نہ بدلو، اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو۔ بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے۔ شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے۔ دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ 6 قسم کے لوگ جن کے جسموں کو مٹی میں نہیں کھا سکتی: اولیاء کرام، عالم دین، شہداء، حافظ قرآن جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہوں۔ تقدیر کے لکھنے پر کبھی شکوہ نہ کریں، اے انسان تو عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کا توقع رکھنا ہے۔ اس بے چینی دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے جب تک بچے روتے نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی۔ غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ میں تو اس قابل نہیں تھا جتنا اللہ نے مجھے نواز دیا۔ بد نصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کا لالچ